السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلى آلہ المجتبى وعلى كمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحق ینطق علی لسان عمر۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسین منی وانا من الحسین۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ آج کی عظیم الشان پروقار تاریخ ساز عظیم الشان محفل حمد و نعت جو کہ 9ویں سالانہ عظیم الشان محفل حمد و نعت جو کہ بہت ہی تذک و احتشام کے ساتھ ہر سال اس علاقہ میں سجتی ہے اور اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، اور اس محفل میں چند ہی لمحات کے بعد آپ کے سامنے فیصل آباد کی خوبصورت آواز ثنا خان مصطفیٰ، بہت ہی خوبصورت آواز و انداز کے مالک مہمان خصوصی حافظ حذیفہ صدیقی صاحب تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ خطیب پاکستان مقرر شیریں بیان واعظ خوش الحان حضرت علامہ مولانا طاہر ریحان عباسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اس بندہ نچیز کی حاضری محترم مقام عزت مآب جناب حافظ معاذ صاحب کے حکم پر ہوئی، بندہ نچیز حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ میرا آنا، میرا پڑھنا، آپ کا آنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ میری گزارش ہے کہ یہ جو باہر بندے کھڑے ہیں، باہر کھڑے ہیں، گلی میں کھڑے ہیں، جدھر بھی کھڑے ہیں، میں گزارش کرتا ہوں کہ اس محفل میں تشریف لائیں اور اس محفل کی رونق کو دوبالا کریں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے حضور کی محفل میں تشریف لائیں اور حضور کی محفل کی رونق کو دوبالا کریں۔ میں گزارش کرتا ہوں اب جتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ حضور پاک کی ذات پہ درود پاک کا نظریہ پیش کریں، کوئی زبان خاموش نہ رہے، ہر بندہ بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔
کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے۔ میری اس محفل میں مائیں بہنیں تشریف لائیں، ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جتنے دوست تشریف لائے ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے گناہ مٹتے ہیں، گناہ مٹتے ہیں، اجر و ثواب ملتا ہے، درود و لطف کے جہلم جناب کھلتے ہیں، درود پڑھ کے میری ذات، درود پڑھ کے میری ذات یوں نکھرتی ہے، زمین کی گود میں جیسے گلاب کھلتے ہیں۔ کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے گناہ مٹتے ہیں، اجر و ثواب ملتا ہے، درود و لطف کے جہلم جناب کھلتے ہیں، درود پڑھ کے میری ذات یوں نکھرتی ہے، زمین کی گود میں جیسے گلاب کھلتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ میرا آج وضو تیرے لیے ہے، اللہ میرا آج وضو تیرے لیے ہے، اللہ میرا آج وضو، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب بھی محفل میں بیٹھنا ہے باوضو ہو کر بیٹھنا ہے۔ میں تو الحمدللہ باوضو ہو کر بیٹھا ہوں، اور مجھے پتہ ہے میرے سامنے جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں مومن ہیں، وضو کر کے بیٹھے ہوں گے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ میرا آج وضو تیرے لیے ہے، طہارت کا ہر ایک کام شروع تیرے لیے ہے، تسلیم کیا میں نے تو مسجود تجھی کو، ہر سجدہ اور رکوع بس تیرے لیے ہے، ہر سجدہ اور رکوع بس تیرے لیے ہے۔ میں پھر سے ایک دفعہ گزارش کروں گا، جو گلی میں لڑکے کھڑے ہیں یا میرے دوست کھڑے ہیں، اپنا بھائی سمجھیں، چھوٹا بھائی سمجھیں، طالب علم سمجھنے کی حیثیت سے میری بات مانیں اور مجمع میں تشریف لے آئیں۔ حضور کی میں کہا کرتا ہوں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ہر کسی کے بس کی بات نہیں کہ محفل میں آ جائے، کوئی دنیا میں مصروف ہے، کوئی کام میں مصروف ہے، لیکن حضور جس کو توفیق دے وہی اس محفل میں آ کر بیٹھتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ بھائی نے تلاوت قرآن پاک کی، اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں علم میں برکت عطا فرمائے۔ یہ جو بچے ہیں یہ میزبان، میں گزارش کرتا ہوں انہوں کو محفل میں بٹھائیں، میں گزارش کرتا ہوں ایک محفل کا ماحول بنائیں، اور یہ جو بچے ہیں پائر پھٹ رہے ہیں میں انہوں سے گزارش کرتا ہوں کہ نہ محفل کے ماحول کو خراب نہ کریں۔ میں اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں، جو پوری یقین ہے انہی کو اٹھان دیتا ہے، جو پوری یقین ہے انہی کو اٹھان دیتا ہے، جو پوری یقین ہے انہی کو اٹھان دیتا ہے، خدا پرند کو اونچی اڑان دیتا ہے۔ کیونکہ میرا نقابت، میں نے جو بھی بات کرنی ہے شاعری میں کرنی ہے، نہ میں نے تقریر کرنی ہے، نہ میں نے نعت پڑھنی ہے، نہ میرے ساتھ کوئی سر لگانے والا ہے، میں نے صرف شاعری میں بات آپ کو سمجھانی ہے۔ اگر تو سمجھ لگ جائے، چاہے آپ جتنے بھی بندے بیٹھے ہیں، میری بات سمجھ لگے، میری حوصلہ افزائی کرنا، میں دعا ہی دے کے جاؤں گا کہ میں ایک علاقے میں آیا تھا، مجھے داد ملی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو داد دینے کے صدقے مدینے کی زیارت کروا دی۔ جو پوری یقین ہے انہی کو اٹھان دیتا ہے، جو پوری یقین ہے انہی کو اٹھان دیتا ہے، خدا پرند کو اونچی اڑان دیتا ہے، اسی کا کلمہ توحید افضل و اعلیٰ، وہ دیکھ روز مؤذن اذان دیتا ہے، دعائیں مانگ دعائیں مانگ اسی سے تو بے مکانی پر، دعائیں مانگ اسی سے تو بے مکانی
مکانی پر وہی زمین پہ سب کو مکان دیتا ہے۔ دعائیں مانگ اسی سے تو بے مکانی پر، میں نے کہا جو پر یقین ہے انہی کو اٹھان دیتا ہے، خدا پرند کو اونچی اڑان دیتا ہے، اور یہاں پر منافقوں کو نعت سے تکلیف ہوتی ہے، وہاں شہر مدینہ میں کبوتر نعت پڑھتے ہیں۔ یہاں پر منافقوں کو نعت سے تکلیف ہوتی ہے، وہاں شہر مدینہ میں کبوتر نعت پڑھتے ہیں۔ اور تعجب کیا اگر شاعر سکھرون نعت پڑھتے ہیں، تعجب کیا اگر شاعر سکھرون نعت پڑھتے ہیں، ابو جہل کی مٹھی میں کنکر نعت پڑھتے ہیں، ابو جہل کی مٹھی میں کنکر نعت پڑھتے ہیں، اور یزیدوں کے کلیجے پھٹنے لگتے ہیں عداوت سے، یزیدوں کے کلیجے پھٹنے لگتے ہیں عداوت سے، حسینی قافلے میں جب 72 نعت پڑھتے ہیں، حسینی قافلے میں، اور کرسب کتنا عظیم دہر میں میرا رسول ہے، ماں جس کی یامینہ تو بیٹی بطول ہے، ارے بخشش صحابہ کی محبت کے بغیر ملے یہ تیری بھول ہے، ارے جنت حسن حسین کا صدقہ قبول ہے، ارے جنت حسن حسین کا صدقہ قبول ہے۔ تو پھر میرا عقیدہ ہے سخن کے شور سے کچھ کٹ کر نعت پڑھتے ہیں، روایتوں سے ذرا ہٹ کر نعت پڑھتے ہیں، حسنین کے نانا کا کھاتے ہیں گھر میں بیٹھ کر صدقہ، خدا کا شکر ہے ہم ڈٹ کر نعت پڑھتے ہیں، خدا کا شکر ہے ہم ڈٹ کر نعت پڑھتے ہیں۔ ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے میرے نبی کی ذات پہ سائن، اللہ درود پڑھتا ہے میرے نبی کی ذات پہ سائن، اللہ درود پڑھتا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں ارادہ بھانپ کر فوراً نتیجہ بھیج دیتا ہے، ارادہ بھانپ کر فوراً نتیجہ بھیج دیتا ہے، ارادہ بھانپ کر فوراً نتیجہ بھیج دیتا ہے، چھری چلنے سے پہلے ہی وہ دمبا بھیج دیتا ہے، چھری چلنے سے پہلے ہی وہ دمبا بھیج دیتا ہے، اور میری خواہش کو لفظوں تک پہنچنے ہی نہیں دیتا، کسے بشردہ پنجابی جیانا کسے بشردہ، کسے بشردہ کسے ملکدہ حضور ورگا مقام کوئی نہیں، کسے بشردہ کسے ملکدہ حضور ورگا مقام کوئی نہیں، کسے دا سدرہ تو اگے جا کے خدا دے نیڑے قیام کوئی نہیں، خدا دے سارے نبی نے آلہ انہاں دے اصحاب بھی نے پیارے، کسے نبی دی جماعت اندر کسے نبی دی جماعت اندر بلال ورگا غلام کوئی، کسے نبی دی جماعت اندر بلال ورگا غلام کوئی نہیں۔ قبلہ اہل اسٹیج کی توجہ، کسے بشردہ کسے ملکدہ حضور ورگا مقام کوئی نہیں، کسے دا صدرہ تو اگے جا کے خدا دے نیڑے قیام کوئی نہیں، خدا دے سارے نبی نے آلہ انہاں دے اصحاب بھی نے پیارے، کسے نبی دی جماعت اندر بلال ورگا غلام کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کوئی سوہنا مدنی تو ڈھیر ہوئے، جواب ملیا عدیم کملہ کسے نے چڑھیا ہی بال کوئی نہیں، ہزارہ یوسف دے ہو سر عاشق کروڑا عیسیٰ دے مندنا لے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں، خدا دے سارے نبی نے آلہ انہاں دے اصحاب بھی نے پیارے، کسے نبی دی جماعت اندر بلال ورگا غلام کوئی نہیں۔ عقیدہ نبی نو من لے، نماز پڑھ لے، زکاة
हज भी अदा तू कर ले हुसैन दिल विच जे नहीं है तेरे सजूद कोई नहीं कयाम कोई नहीं मेरा ते शहजाद है अकीदा घराना ओला है सब तो अफजल सहाबा वर्गी जमात कोई नहीं सिद्दीक वर्गा इमाम सहाबा वर्गी जमात कोई नहीं नारे तकबीर माशाअल्लाह फैसलाबाद की खूबसूरत आवाज मद्दाह सहाबा अहले बैत बहुत ही खूबसूरत आवाज और अंदाज के मालिक हाफिज हुज़ैफा सिद्दीक साहब तशरीफ लाए हम उनको दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं अगर तवज्जो है तो कहते हैं सुभान अल्लाह मैंने कहा नबी नु मन ले नमाज पढ़ ले नबी नु मन ले नमाज पढ़ ले नबी नु मन ले भाई हुज़ैफा साहब नबी नु मन ले नमाज पढ़ ले ज़कात हज भी अदा तू कर ले हुसैन दिल विच जे नहीं है तेरे सजूद कोई नहीं कयाम कोई नहीं मेरा ते शहजाद है अकीदा घराना ओदा है सब तो अफजल सहाबा वर्गी जमात कोई नहीं सिद्दीक वर्गा इमाम कोई नहीं सहाबा वर्गी जमात कोई नहीं हजूर वर्गा इमाम कोई नहीं सुभान अल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज से नात पढ़ रहे थे कल्ब में जज्बाए ईमान कहाँ से आता आप आते न तो कुरान कहाँ से आता यानी बुत खानों में तूफ़ान कहाँ से आता तुझ पे कुर्बान मेरी जान ये रबीउल अव्वल तू ना आता तो रमज़ान कहाँ से आता तू ना आता तो रमज़ान कहाँ से आता ईमान का सबूत है तमन्नाए मुस्तफ़ा कुरान गुफ्तगू करे समझाए मुस्तफ़ा और मैं भी पड़ा हुआ था गुनाहों के ढेर पर इस गंदगी से मुझको उठा लाए मुस्तफ़ा और मेरी तिजोरियां हैं और मेरी तिजोरियां हैं मुजफ्फर भरी पड़ी अरे मांगे वो और क्या जिसे मिल जाए मुस्तफ़ा अरे मांगे वो और क्या माशाअल्लाह माइक खोल दो बड़ी मेहरबानी माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ कारी साहब ने तिलावत करने पाक फरमाई दिल तो करता था कारी साहब को पूरी रात सुनी जाए जितना प्यारा पढ़ रहे थे अल्लाह ताला इनके इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए जिस बंदे का कुरान पाक सुनकर ईमान ताज़ा हुआ है वो बंदा बोले सुभान अल्लाह वो बंदे जो पीछे बैठे हैं मेरे भाई बड़े मैं गुजारिश करता हूँ कि मजमे के दरमियान में तशरीफ़ ले आएँ ये जो मेरे बुज़ुर्ग बैठे हैं बड़े बैठे हैं मैं गुजारिश करता हूँ मेरे पास में होता मैंने आपके कदमों को हाथ लगाना था हर बंदे के कदमों को हाथ लगा कर कहना था कि मजमे के दरमियान में तशरीफ़ ले आएँ आपसे भी गुजारिश कर रहा हूँ मजमे के दरमियान में तशरीफ़ लें हज़ूर की महफ़िल के रौनक को दुबाला करें जो पीछे बैठे हैं भाई वो आगे तशरीफ़ ले आएँ मैं गुजारिश करता हूँ फलक से रहमतों का एक समंदर भेज देता है वो खालिक रोज़ धरती का मुकद्दर भेज देता है कभी बंजर ज़मीं की गोद भर देता है फूलों से किसी को रिज़्क पत्थर के भी अंदर भेज देता है जिस बंदे की तवज्जो मेरी तरफ बंदा बोले सुभान अल्लाह तवज्जो हट गई आपकी मैं क्या करता हूँ जिहड़ा जिक्र नबी च ना बोले जिहड़ा जिक्र नबी च ना बोले वो अपना नहीं वो गैर है जिहड़ा जिक्र नबी च ना बोले वो अपना नहीं वो गैर है तुसां तां अपने हो फिर भी चुप तुहाकू खैर उची आखो सुभान अल्लाह फलक से रहमतों का एक समंदर भेज देता है वो खालिक रोज धरती का मुकद्दर भेज देता है कभी बंजर जमी की गोद भर देता है फूलों से किसी को रिस्क पत्थर के भी अंदर भेज देता है और कर सब जान जिसमें भी है उसे रिस्क खुदा देता है जान जिसमें भी है उसे रिस्क खुदा देता है वो तो पत्थर में भी कीड़ों को गिजा देता है वो
تو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے شروع او دینا تو میں گل کرنا چاہنا تے مسئلے اے سارے میں حل کرنا چاہنا جو لاریب پھلاں تے کلیاں دا رب جو نبیاں رسولاں تے ولیاں دا رب خلیل ذبیح تے موسیٰ کلیم او سارے کریمہ تو وڈا کریم ہے او سارے کریمہ تو وڈا کریم ہے بھائی عثمانی صاحب او سارے کریمہ تو وڈا کریم ہے جیڑا اونو لبے ضرور اونو ملدا او دے حکم تو بغیر پتہ نہیں ہلدا او دی شان اکلا تو بوتی ورائے مثل زیدی کائی نہیں او میرا خدائے پانی او دے ورگا بنا کوئی نہیں سکدا ہوا او دے ورگی چلا کوئی نہیں سکدا او پتھر تو چشمے چلا جان دائے او دریا کو صحرا بنا جان دائے تے مچھلی دے پیٹ چ بچا جان دائے تیری شان دی کوئی حد نہیں خدایا تیرا ذکر کردہ اے قرآن پیارا کہ میں راز سمجھے اے انسان بیچارا دے کانڈ کی تئی اے سارا کھلارا اچانک ندائی خاموش ہو جا نظر نیوی کر لے تے ہاتھ بن خلو جا اے سارا کھلارا میں جس کانڈ کیتا ہے اس لیے میں دو جگ دا سلطان کیتا ہے تے میں پہلے محمد دا سامان کیتا ہے تے مڑ اپنے ہوون دا اعلان کیتا ہے میں پہلے محمد دا سامان کیتا ہے تے کتے تھوڑے مائک سونے ہوندے یا صحیح بڑھ دوندے کمال ہو جانی سگی اللہ تعالیٰ ساؤنڈ والے نے بھی کامیابی نصیب فرمائے لیکن اللہ تعالیٰ تانوں بھی سلامت رکھے میں کیا وا حبیب اپنے جڑے بندے نہیں بولے جڑے گڑوں نیت کر کے آئے کہ ایسا نہیں بولنا بھائی حذیفہ صاحب وہ یہ شعر تے بولن گے حبیب اپنا دنیا تے نگران کیتا ہے تا اے مومنہ اتے میں احسان کیتا ہے حبیب اپنا دنیا تے نگران کیتا ہے تے اے مومنہ اتے میں احسان کیتا ہے حبیب اپنا دنیا تے نگران کیتا ہے تے اے مومنہ اتے میں احسان کیتا ہے پھر میں کیوں نہ کہاں وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا وہ برکت کا پرتو وہ رحمت کا جالا وہ آدم تھا عیسیٰ سبھی کا حوالہ فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہے وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سوارا حسن کی نزاکت امنگوں کی بالا وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا وہ برکت کا پرتو وہ رحمت کا جالا وہ آدم تھا عیسیٰ سبھی کا حوالہ فلک چاند سورج ستارے گواہ ہے زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہے وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سوارا تانو اردو سمجھنے لگ دی میں پنجابی بول دا شاید تسا سمجھ لگ پوے نوکر ہم اے سرکار دا کونین دے سردار دا مدنی مٹھے من ٹھار دا سائیں یہ جو سنسار دا اللہ دا محبوب ہے اللہ دا مطلوب ہے سوہنا جدوں بھی بول دائے سوہنا جدوں بھی بول دائے بولن تو پہلے تول دائے سوہنا جدوں بھی بول دائے بولن تو پہلے تول دائے جد بول دائے رس گول دائے سوچان دے جدرے کھول دائے کون آکھ دائے او ڈول دائے جہڑا بھی عربی بول دائے نیزے تے چڑھ کے بول دائے سرکار دی اے نات ہے سرکار دی کیا بات ہے کالو بلا سوہنے دے لئی جنت بنی حبدار لئی دوزخ بنی غدار لئی غدار جہڑا یار دائے نہ کم دائے نہ کار دائے ایوے ہی ٹکر
نعرہ ماردا ہے آجا نبی دے ول تو آجا نبی دے ول تو سن لے میری اے گل تو اے دوریاں نہیں چنگیاں بے ڈنگیاں نہیں چنگیاں کی حال کی سنگیاں اے نانشیاں بنگیاں تو اب ہے تے منگیاں تنگ دستیاں تے تنگیاں گڑیاں جیویں بھی لنگیاں گستاخیاں نہیں چنگیاں صدقے خضر سرکار دے سب کچھ نبی تو وار دے سجدے صدقے خضر سرکار دے سب کچھ نبی تو وار دے ہن عقیدہ رکھ کے دوواں جس بندے نے ہاتھ چکنے نے ہر بندے نے ہاتھ چا کے اے نعرے دا جواب دینا ہے تاجدار ختم نبوت جس بندے دا ہاتھ سلامت ہے او چودھری ہے جو مرضی ہے جس بندے دا ہاتھ سلامت ہے او بندہ اس نعرے دے ہاتھ چاہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اب میں اللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ بھائی نے نعت پڑھی اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل و برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ اس ہماری بزم کے دوران ہماری اس محفل کے زینت بنے ملتان کی سرزمین سے تشریف لائے محترم المقام عزت مآب جناب حضرت علامہ مولانا عبدالقدوس صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور انہی سے قبل ماشاءاللہ ہماری محفل کی رونق بنے جو ہر سال اس محفل کی رونق بنتے ہیں محترم المقام عزت مآب جناب ثنا خان مصطفیٰ مداح صحابہ اہل بیت ساجد علی ساجد صاحب ہم ان کو بھی دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اہلاً و سہلاً مرحبا اب جو بندہ جاگ رہا ہے وہ بندہ بولے سبحان اللہ مدینے کی جدائی جب ستاتی ہے فقیروں کو مدینے کی جدائی جب ستاتی ہے فقیروں کو مدینے کی جدائی جب ستاتی ہے فقیروں کو تو اپنے پیر کا دامن پکڑ کر نعت پڑھتے ہیں تو اپنے پیر کا دامن جو بندہ اس طرح کرتا ہے وہ دو قدم آگے تشریف لے آئے میں گزارش کرتا ہوں پیچھے ماحول چیک کریں پھر میں کہتا ہوں آپ تھوڑے دو قدم آگے تشریف لے آئے مجھے تو لگتا ہے ادھر کوئی مطلب بارش پڑی ہوئی ہے ادھر کوئی آگے نہیں آ رہا میں بلا تاخیر اپنی حاضری کا جو شیڈیول ہوتا ہے آمد مصطفیٰ کے حوالہ سے ایک ربائی اس کے بعد انشاءاللہ میں نعتیہ کلام کے لیے ساجد صاحب کو دعوت دوں گا اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میری ربائی کا مزہ لیجئے گا میں نے جدھر پڑھی ہے الحمدللہ داد میں ملی ہے میں پڑھ رہا ہوں سرمئی سی رات تھی چاند بھی چمک رہا کرسا میں اکثر کہا کرتا ہوں چنگئی دی ہر چنگئی کو چولن ثواب ہے چنگئی دی ہر چنگئی کو چولن ثواب ہے جیویں کہ روزہ رکھن تا کھولن ثواب ہے جیویں کہ روزہ رکھن تا کھولن ثواب ہے اویں تا چپ ہے چنگی میں بھی منیندہ ہاں اللہ نبی دے ذکر چ بولن ثواب ہے اچیا کو سبحان اللہ سرمئی سی رات تھی چاند بھی چمک رہا میں پڑھتا جاؤں گا حضور دنیا میں تشریف لائے اہل اسٹیج کی توجہ طالب علم سمجھ کے داد دے دینا مجھ میں زیادہ کسی کو زیادہ تکلیف نہیں دوں گا کہ آپ سبحان اللہ کہیں کیونکہ میری عادت نہیں بار بار کہوں کہ سبحان اللہ کہیں اگر بات کی سمجھ آ جائے شعر کی سمجھ آ جائے حضور دنیا میں تشریف لائے منظر کیسا تھا سما کیسا تھا میں پڑھتا جاؤں گا آپ سنتے جائیے گا سرمئی سی رات تھی چاند بھی چمک رہا سرمئی سی رات تھی چاند بھی چمک رہا چاند کس کی چاہ میں در بدر بھٹک رہا سینہ شیطان میں خوف سا کھٹک رہا سرمئی سی رات تھی چاند بھی چمک رہا چاند کس کی چاہ میں در بدر بھٹک رہا سینہ شیطان میں خوف سا کھٹک رہا بار بار خوف سے سر کو یوں جھٹک رہا کون آ رہا ہے یہ کون آ رہا ہے یہ ربیع الاول آمد مصطفیٰ کون آ رہا ہے یہ جس کا اتنا شور ہے عیسیٰ موسیٰ سب نبی کیا اور تھے یہ اور ہے عیسیٰ موسیٰ سب نبی کیا اور تھے یہ اور ہے شرق غرب اتنے میں نور سے نہا گئے آئی آواز یہ مصطفیٰ ہے آ گئے آئی آواز یہ
مصطفیٰ آ گئے اور منظر دیکھیے گا کیا کیا خوب منظر ہے. ایک طرف حلیمہ تھی، ایک طرف جہان تھا، ایک طرف یقین تھا، ایک طرف گمان تھا. آ رہی تھی اس لیے، آ رہی تھی اس لیے اس پہ جو ایمان تھا. آمینہ کا لال تھا، صاحب قرآن تھا. وقت کچھ گزر گیا. کون حلیمہ؟ کدی اٹھدی سی کدی بہندی سی، او ڈگدی ڈھہندی رہندی سی. ان کوئی نہ کول بٹھاندا سی، ان کوئی نہ نال رلاندا سی. او دی لگدی کیویں دہاڑی سی جدی ڈاچی سب تو ماڑی سی. اس ڈاچی دی جڑی مائی سی، اس ڈاچی دی جڑی مائی سی، اس ڈاچی دی جڑی مائی سی. او دا نام حلیمہ دائی سی. آخر وچ مکے آئی سی، پیچھے آ کے او پچھتائی سی. ہر بوا اس کھڑکایا سی، اہل سٹیج ہر بوا اس کھڑکایا سی. اونو خیر کسے نہ پایا سی، ہر دردی بڑی سوالی سی. او دی جولی پھر بھی خالی سی. او جدو سارے ہو پاسے ہو رہ گئی ہے، سرکار دے بوئے بہ گئے. جدو سارے ہو پاسے ہو رہ گئی ہے، سرکار دے بوئے بہ گئی ہے. آخر او بوہا ملے آئے جتو خالی نہ کوئی مڑے آئے. جس دا کیدہ بندہ بولے سبحان اللہ. سارے بندے نہیں بولے، جس دا کیدہ ہے بندہ بولے. بنو ساتھ دیاں جو دائیاں نے، چل کول حلیمہ آئیاں نے. سب پچھن تو باراندی نہیں، سانو شکل بھی کھاندی نہیں. کتو کھانی ہے کتو پینی ہے، بولیے حلیمہ دائیاں نو. خیریت پچھن آئیاں نو، نہ میں باہر جانیاں، نہ تو ہانو شکل بھی کھاندیاں، نہ کھاندیاں نہ پیندیاں. بس جنا کھاندیاں نہ پیندیاں، جاندی نہیں کسے بھی پاسے میں. بس ویڑے وچ کم لینیاں، جد مینوں بھوک لگ جاندی ہے سرکار دا منہ چوم لیندیاں. جد مینوں بھوک لگ واپس آتا ہوں. ایک طرف حلیمہ تھی، ایک طرف جہان تھا، ایک طرف یقین تھا، ایک طرف گمان تھا. آ رہی تھی اس لیے اس پہ جو ایمان تھا. آمینہ کا لال تھا، صاحب قرآن تھا، صاحب قرآن تھا. وقت کچھ گزر گیا، شام ہونے والی تھی. دنیا اس کے نام کی غلام ہونے والی تھی. بات اس کی ہر جگہ عام ہونے والی تھی. اتنے میں وہ در کھلا، آمینہ کا گھر کھلا. اتنے میں وہ در کھلا، آمینہ کا گھر کھلا. گود میں لیے ہوئے، گود میں لیے ہوئے، گود میں لیے ہوئے، پردے میں کیے ہوئے. چاند تارے ادب میں جھکے تو سب جھکے ہوئے، اور پھر اندھیرے چھٹ گئے، اتنے اجالے چھا گئے. سارے بولنا آئی آواز یہ مصطفیٰ ہے آ گئے. آئی آواز یہ. آخری منظر، آخری منظر. پھر معراج کی وہ شب، پھر معراج کی وہ شب، پھر معراج کی وہ شب. اقصی میں وہ سب کے سب انبیاء کھڑے رہے، انبیاء کھڑے رہے انتظار یار میں. یوسف و یعقوب بھی، نوح بھی، ایوب بھی محو انتظار ہے اور بے قرار ہے. کب امام آئے گا، کب امام آئے گا، مقتدی بنائے گا، رنج و غم جہان کے پیار سے مٹائے گا. اور اتنے میں ہوا چلی، سب مرادیں پا گئے. آئی آواز یہ مصطفیٰ ہے آ گئے. آئی آواز یہ مصطفیٰ ہے آ گئے. آئی آواز یہ مصطفیٰ. پھر میرا کہنے کو دل کر رہا ہے. مصطفیٰ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، مصطفیٰ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لیوائے حمد کے سائے میں سر جھکا کے چلے، ہوائے تند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے. وہاں پہ تھم گئی ایک بار گردش دورہ، جہاں بھی تذکرے سلطان انبیاء کے چلے. وہ ان کا فخر کے سلما کو جس پہ رشک آئے، وہ ان کا فخر کے سلما کو جس پہ رشک آئے، وہ ان کا حسن کے یوسف بھی منہ چھپا کے چلے. جناب آمینہ اٹھے بلائے لینے کو، جو تاج سر پہ شفاعت کا وہ سجا کے چلے. نصیر 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 ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. تو یہ بات
ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ شان مصطفیٰ، شان اہل بیت اور ماں کی شان پڑھی۔ اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا قبول فرمائے۔ ہمارے اسٹیج پر موجود اس محفل کے دوران تشریف لائے فیصل آباد کی بہت ہی خوبصورت شخصیت، خوبصورت آواز و انداز کے مالک، مداح صحابہ اہل بیت محترم جناب مفتی سعید مدنی صاحب، ہم ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ جو بندہ جاگ رہا ہے ایک دفعہ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ آخر میں شان اہل بیت بیان کر کے پھر قبلہ کے مائک حوالے کرتا ہوں۔ سر مبارک تھا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے، سر مبارک تھا سجدے اندر نماز، سر مبارک تھا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے، سر مبارک تھا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے۔ توجہ، سر مبارک تھا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے۔ ماحول ایسے میں مسکرا کر حسین گھر سے جو آ رہے تھے، مفتی صاحب حسین گھر سے جو آ رہے تھے، حسین پشتے نبی پہ چڑھ کر زمانے بھر کو بتا رہے تھے کیا اپنے موڈے تے چا کے جے کو نبی کھڑاوے حسین ہوندا ہے، پکڑ کے جے دی انگل کو یارو نبی ٹراوے حسین ہوندا ہے، جو لاڈ کر کے نبی دا سجدہ لمبا کراوے حسین ہوندا ہے۔ میں آپ دساں جو اہل بیت وچ حسین زینب دا چین کونے، میں دساواں حسین کونے، عقل دے گھوڑے دی وانگ سنبھل اجے بھی پوچھدا ہے حسین کونے، میں دساواں حسین کونے، میں دساواں حسین کونے۔ میں دسدا پیاں تسا سنو، نبی نانا بابا علی اجے بھی پوچھدا ہے حسین کیے، حسین دی ماں نبی دی دھیے اجے بھی پوچھدا ہے حسین کیے۔ اوے حیران نے سب یزیدی ٹولے بغیر دڑ دے حسین بولے۔ میری تو قبلہ حاضری کا شیڈیول ہے، جب ذکر میں شان صحابہ شان اہل بیت بیان نہ کر لوں میری حاضری مکمل نہیں۔ ایک دفعہ بلند آواز سے حیران نے سب یزیدی ٹولے بغیر دڑ دے حسین بولے، اللہ کا حبدار حسین ابن علی ہے، حیدر کی وہ للکار حسین ابن علی ہے۔ او یزید سے پوچھو اب جائے گا کدھر، جنت کا تو سردار حسین ابن علی ہے، جنت کا تو سردار حسین ابن علی ہے، جنت کا تو حقدار حسین ابن علی ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں اپنے موڈے تے چا کے جے کو نبی کھڑاوے حسین ہوتا ہے، پکڑ کے جے دی انگل کو یارو نبی ٹراوے حسین ہوتا ہے، جو لاڈ کر کے نبی دا سجدہ لمبا کراوے حسین ہوتا ہے۔ میں آپ دساں جو اہل بیت حسین زینب دا چین کونے، میں دساواں حسین کونے، حسین میڈی جنت دا مالک، حسین تیڈی جنت دا مالک، خدا اکھیندہ ہی چار سوئے، شہید ابن شہید جو ہے جرارتی کے قرآن پڑھتا ہے، حسینیت دا عمل ہے صالح، وقائے مسلم دی جستجوئے، سر مبارک سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے۔ ماحول ایسے میں مسکرا کر حسین گھر سے جو آ رہے تھے، حسین پشتے نبی پہ چڑھ کر زمانے بھر کو بتا رہے تھے کیا ملے گی جنت، ملے گی جنت، پیے گا کوثر، ملے گی جنت، جنت نہیں لینی کوثر نہیں لینی، تے پھر بولنا ہے سٹیج والیاں نے بھی بولنا ہے تے پنڈال والیاں نے بھی بولنا ہے، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو معاشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ پھر میں کیوں نہ کہاں جڑا حق نہیں مندہ حیدر نو، ایمان یقین تے نہیں آیا،
عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا، او جڑا راز عمر دا منکر ہے، او جڑا راز معاویہ دا منکر ہے، او بشر حجے دین تے نہیں آیا، او صدیق دا سچ مشکوکے تا وط سچ زمین تے نہیں آیا، صدیق دا سچ مشکوکے تا۔ آخری نو بھائی پھر دعوت سخن ہے مسجد دے اندر شہادت علی دی، فضائل جے ویکھو شجاعت دا پیکر، فساد بلاغت نفاست دا پیکر، طریقہ اس جملے تے عقیدہ ہے، عقیدہ لے کے جانا ہے، مینوں نہیں پتا میں اگلے سال آنا کہ نہیں، زندگی رہنی کہ نہیں، انہاں نے بلانا کہ نہیں، او انہاں دی مرضی، میں جانا میرا اللہ جانے، ہن میرا جملہ قبول ہوندا کہ نہیں۔ ہے مسجد دے اندر شہادت علی دی، فضائل جے ویکھو شجاعت دا پیکر، فصاحت بلاغت نفاست دا پیکر، طریقت تبانی شرافت دا پیکر، تصوف دا مرکز ارادت دا پیکر، ابو الحسن تے ابو الترابے کو نیت نبی جاندائے، علی دی حسیت نبی جاندائے، لطائف دے مرکز تے لکھیا صحیفہ، صحابہ دا سرخیل چوتھا خلیفہ، مربی تے موسن تے کل اولیاء دا، لقب جس نو ملیا نبی دے بیرادا، علماء کی توجہ، او جیویں موسیٰ دے نال ہارون پھب دائے، ایویں میرا مولا نبی نال سجدہ ہے، جیویں میرا مولا نبی نال سجدہ ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں نعت مقدر کی بات ہے، یوں ڈھل رہی ہے رات مقدر کی بات ہے، میں ڈگمگاؤں حشر میں جب پلس رات پر، میں ڈگمگاؤں حشر میں جب پلس رات پر، میں پڑھ رہا ہوں نعت مقدر کی بات ہے، یوں ڈھل رہی ہے رات مقدر کی بات ہے۔ مفتی سعید مدنی صاحب بہت ہی خوبصورت انداز سے نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں آواز میں برکت عطا فرمائے۔ میں اپنی طرف سے اور تمام انتظامیہ کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس محفل کو سجایا، اس محفل کی رونق کو دوبالا کیا، اس محفل کی انتظامیہ جنہوں نے اپنی پرکشش کاوشوں کے ساتھ اس محفل کو سجایا، محترم جناب رانا محمد ارسلان صاحب، محترم جناب رانا محمد عثمان صاحب، اور محترم جناب رانا محمد بلال صاحب، اور جتنے احباب نے اپنا اس محفل میں حصہ ڈالا، اللہ تعالیٰ سب کا حصہ اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اپنی ساری مشکلیں مشکل کشا پہ چھوڑ دے، اپنی ساری مشکلیں مشکل کشا پہ چھوڑ دے، کھائیں گے کیا تیرے بچے تو خدا پہ چھوڑ دے، اپنی ساری مشکلیں مشکل کشا پہ چھوڑ دے، کھائیں گے کیا تیرے بچے تو خدا پہ چھوڑ دے، اپنی شفاعت کے لیے تو سوچنے والا ہے ہوتا کون، یہ مصطفیٰ کا کام ہے، یہ مصطفیٰ پہ چھوڑ دے، یہ مصطفیٰ کا کام ہے۔